بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قاعدہ ناظرہ پڑھانے کے حوالے سے میں باتیں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو کس طرح قاعدہ پڑھایا جائے اور ناظرہ کس طرح پڑھایا جائے۔ تو چونکہ ویڈیو طویل ہو گئی تھی اس لیے اس کو میں نے مختصر کرنا چاہا۔ میں نے کہا اس کا اب دوسرا حصہ بنا کر اس کے اندر کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ کچھ باتیں والدین سے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور کچھ باتیں اساتذہ سے، اور کچھ باتیں ادارے والوں سے۔ سب سے پہلے میں ادارے والوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی ادارہ، مدرسہ، مسجد، جو بھی اس کے جو اہتمام کرنے والے ہیں، جو محتمم حضرات ہیں، پرنسپل ہیں، سربراہان ہیں، تو سب سے پہلے یہ کوئی بھی کلاس ہے اس میں 20 سے زیادہ بچے قاعدے کے نہ ہوں۔ قاعدے کی کلاس ہے تو بھی 20 بچے ہوں، ناظرے کی کلاس ہے تو بھی اس میں 20 بچے ہوں، اور اگر بہت زیادہ بچے ہیں تو جس کو حرف آخر کہا جائے تو 25 سے زیادہ بالکل نہ ہو، تاکہ ہر استاد ہر بچے پر انفرادی توجہ دے سکے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قاعدے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک استاد کے پاس 40 بچے، 50 بچے، 52 بچے، اور اس طرح بہت زیادہ، تو استاد جو ہے ہر بچے پر انفرادی طور پر توجہ نہیں دے سکتا، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، یا اس وجہ سے بھی۔ تو سب سے پہلے ادارے والوں سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی ادارہ اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو استاد کو اتنے طلباء دیں جن پر وہ اچھی طرح محنت کر سکے۔ اگر آپ استاد کو زیادہ بچے دے دیتے ہیں تو استاد کے لیے ان سب کو انفرادی طور پہ وقت دینا مشکل ہو جائے گا، اور انفرادی طور پر جب وہ وقت نہیں دے پائے گا تو اس کا رزلٹ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر انفرادی طور پر محنت نہ کی جائے تو طلباء کے اندر وہ نکھار نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ طلباء کی تعداد کلاس کے اندر 20 یا بہت زیادہ کر کے 25 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اور جو قاعدے کے بچے ہیں، تختی نمبر 1، 2، 3، اس طرح ابتدائی بچے، تو ان کے گروپس بنا دیے جائیں۔ اب اگر گروپس بنا لیتے ہیں، تختی نمبر 2 والے جو ہیں ان کا گروپ بنا دیں، تختی نمبر 1 والوں کا گروپ بنا دیں، اور اس میں جو ذہین طالب علم ہو اس کے ذمے لگا لیں کہ آپ نے پڑھانا ہے۔ فرض کریں آپ نے حروف تہجی، 5 بچوں کا گروپ ہے، ان کو حروف تہجی پڑھا رہے ہیں، اور حروف تہجی کچھ پڑھ لی ہے اور کچھ باقی ہیں، تو آپ نے سبق دینے کے بعد انفرادی ہر بچے سے کہلوائیں، اور اس کے بعد جب گروپ بنا لیں، گروپ بنانے کی شکل میں یہ جو ان میں ذہین فطین ہو، سمجھدار ہو، آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ نے یہ ایک ایک حرف آپ نے 10 دفعہ پڑھانا ہے، 15 دفعہ پڑھانا ہے۔ فرض کریں الف پڑھا رہا ہے، با پڑھا رہا ہے، تا پڑھا رہا ہے، تو الف سے لے کر جیم تک اگر سبق ہے ان کا تو الف، با، تا، ثا، جیم، تو اس کو کہلواتے رہیں۔ اب ایک تو وہ بچہ جو کہلوائے گا تو باقی سب اس کے ساتھ کہتے رہیں گے۔ اب یہ بار بار دہرانے سے یہ ہوگا کہ ان کو وہ پختہ ہو جائیں گے، یاد کرنے میں پختہ ہو جائیں گے۔ پہچان اس کے بعد کا مرحلہ ہے، پہچان اس کے بعد آئے گی۔ پہلا یہ ہے کہ زبان پر بھی آ جائے اور یاد بھی ہو جائے، تو اس کے بعد اب مختلف گروپس ہوں، جگہ پہ جا کر بیٹھ کے وہ گروپس کا جو ایک بچہ ہو وہ سب کو یہی کہلواتا رہے۔ وہ بچہ اگر 5 منٹ کہلوائے، 5 منٹ دوسرا بچہ کہلوائے، 5 منٹ تیسرا بچہ کہلوائے، اس طرح ان بچوں کو مصروف رکھا جائے۔ اب یہ کروانے کے بعد اب چونکہ ٹائم اگر زیادہ ہے، 2 گھنٹے کی کلاس ہے یا 3 گھنٹے کی کلاس ہے، تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یہ دہرانے کے بعد آپ ان طلباء کو پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھائیں۔ ابتداءً پہلا کلمہ پڑھائیں، پہلا کلمہ پڑھا کر کہ بھئی آپ نے اب آپ کا سبق 2 ہو گئے، الف سے لے کر جیم تک یہ بھی آپ کا سبق ہے، اور پہلا کلمہ یہ بھی آپ کا سبق ہے، تو آپ نے دونوں کو یاد کرنا ہے۔ تو دونوں کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طلباء کو
اپنی پہلی تختی کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلی تختی کے اندر کم سے کم جو ابتدائی بچے ہیں ان کو 2 کلمے تو یاد کروا دیں، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ، ابتداءً کلمے بھی یاد ہو جائیں 2، اور پہلی تختی بھی اس طرح مکمل ہو جائے۔ دوسرا یہ، ان کی ڈائری میں روز مینشن کریں، لکھیں اس میں کہ بھئی ہم نے ان کو آج پہلے دن ہم نے ان کو تعوذ دیا، دوسرے دن آج میں ہم نے ان کو یہ سبق دیا، اور تاکہ ایک ہفتے کی رپورٹ آپ کے سامنے آئے کہ ایک ہفتے میں اس بچے نے کہاں سے کہاں تک پڑھا ہے۔ اور پھر اگر ان کے والدین سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے سامنے ڈائری رکھیں کہ بھائی اس بچے کی یہ رپورٹ ہے، یہ اس کی پوری جو ہے آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا کہ بچے نے 1 مہینے میں کتنا پڑھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، بچے جب پڑھ کر گھر جائیں، ڈائری اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں اپنی ڈائری، اور اب ان کے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح وہ اسکول کی ہوم ورک ڈائری چیک کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے آج بچے کو یہ کام ملا ہے، اسی طرح مدرسے کی ڈائری کھول کے دیکھیں کہ بچے نے آج کیا پڑھا کیا سیکھا، جو پڑھا جو سیکھا اس کو والدین مغرب کے بعد جس طرح سہولت ہو ٹائم ہو ان کو دہرائیں، پڑھائیں کہ بھئی یہ آپ دہرا لیں یہ، اور ان سے سنیں، اور چاہے وہ غلط سنائے جیسا بھی سنائے ان کو یاد کروائیں، ان کی تعریف کریں۔ جتنا بچے کی آپ تعریف کریں گے تو بچہ انشاءاللہ آپ کا ترقی کرے گا۔ بچے کی کمزوری یہی ہے، بچے کی تعریف، بچے کی جتنی آپ یہ چاہتے ہیں بچہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کارکردگی دکھائے، صرف اس کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنایا ہے، بہت اچھا سنایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کن ذہن سے کن ذہن بچہ، جس کو جو ہے لوگ برا بھی کہتے ہوں کہ یہ پڑھنے میں نکما ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ انشاءاللہ تعریف کے بل بوتے پہ وہ بہت آگے جائے گا۔ میرے پاس ایک بچہ جو ہے وہ بہت کن ذہن، اس کو داخل کروایا اور ان کے والد صاحب نے بتایا بھائی میں نے اس کو 10 جگہ ڈالا ہے اور بچے کی کوئی پروگرس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے والد صاحب چونکہ ان کا مدرسے سے ہی تعلق تھا، کہنے لگے یار مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں بچے کو مارتا ہوں اور میں نے بہت مارا ہے اس کو۔ پھر پہلے تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی آپ نے تو بالکل مارنا تو قطعاً، آپ نے کیوں مارا اپنے بیٹے کو؟ کہا یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ باتیں میں نے ان کی بات ساری سنی۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ پروگرس دیکھیں گے۔ وہ بچہ میرے پاس جب آیا تو وہ 1 آیت بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، نہ سنا سکتا تھا، اس کے اندر اتنا خوف طاری تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا خوف۔ میں اس کو اپنے قریب کرتا، وہ بچہ ایسے جیسے خواب سے گھبرا جاتا ہے نا آدمی، اس طرح اس بچے کے ایکسپریشن، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا میرا بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ نہ بات کر سکے۔ میں نے اس کو بٹھایا تسلی سے، میں نے کہا بھائی پہلی بات یہ میں آپ کو ماروں گا نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب جب میں نے اس کو یہ کر دیا کہ میں آپ کو ماروں گا نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ بچہ تو ڈرا سہما ہوا، بس جس طرح اس نے باقی قاریوں کو دیکھا تھا اس کے ذہن میں تو یہ تھا یہ بھی قاری صاحب ہیں اور بس اللہ خیر ہی کرے، کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال 3 مہینے الحمدللہ ہو چکے ہیں اس بچے کو۔ اس بچے نے جو 1 آیت بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے والد صاحب مجھے جو ہے نا وہ اپنی دامن اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس نے سورہ ملک یاد کر لی، سورہ واقعہ یاد کر لی، سورہ یاسین اس کی چل رہی ہے۔ صرف کیا محبت محبت محبت۔ اور اس سارے پروگرس میں نے کیا کیا، میں نے اس کی تعریف کی، بیچ میں تھوڑا ڈرایا بھی کہ شروع میں وہ جیسے پڑھتا نہیں تھا، یاد نہیں کرتا تھا، تھوڑا سختی کرنی پڑی، لیکن سختی ایک بہت لمٹ میں تھی کہ بھائی میری سختی سے کسی کے ذہن پر کوئی اثر نہ پڑے، بچے یہ محسوس نہ کریں جہاں میں ڈانٹتا تھا، سختی کرتا تھا، وہاں پیار کے 2 بول بھی بولتا تھا۔ بچے یہی ادائیں بچوں کو بھاتی تھی، اور کلاس کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ کلاس میں بچے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اصل کلاس کا ماحول یہ کہ بچے جو ہے نا وہ یہ فیل ہی نہ کریں۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں ناظرے والے بچوں کے حوالے سے۔
حفظ کا ماحول تھوڑا اس سے تبدیل ہوتا ہے. وہاں آپ اتنی اگر آزادی دیں گے تو وہ بچے بالکل جو ہے نا پڑھیں گے نہیں. لیکن یہ ناظرہ والے بچوں کے لیے یا قاعدے والے بچوں کے لیے کہ آپ ان کو اتنا اپنا بنائیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں. تو الحمدللہ میرے پاس جو بچے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، ان کے والدین دعائیں دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم مطمئن ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پہلی تختی ختم ہو وہاں 2 کلمے ختم ہو جائے، دوسری تختی مرکبات کی آ جائے گی. مرکبات اس میں اس سے تھوڑا سا زیادہ وقت لگ جائے گا، بچے کو پہچان مشکل ہوگی، کیونکہ کچھ حروف جو ہیں آدھے ہوتے ہیں، آدھے حروف والی تختی، مکمل حروف والی تختی. تو پھر اس میں تھوڑی وہ کروا لیں، بچے کو اس کی پہچان کروا لیں. یہ ہونے کے بعد جب پہلی اور دوسری تختی کمپلیٹ ہو جائے پھر قرآن کریم میں سے اسی طرح جائزہ لیں کہ ہاں بھئی قرآن کریم کھول کے یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا، اب یہ دونوں جڑ کے کیا بن گئے، اس طرح. تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک تو گروپس ہوں، گروپس کی شکل میں پڑھائیں، گروپس کی شکل میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات میں جو ہے ادارے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں اپنے جو قاری حضرات ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ایک تو پڑھانے والے کا آپ خیال رکھیں، آپ اس کو ایسا معقول وظیفہ دیں کہ جس سے آسانی کے ساتھ گزر بسر ہو سکے. اتنا مشاہرہ دیں کہ جس سے سہولت کے ساتھ آپ آج کل کے حساب سے دیکھ لیں، 2023 چل رہا ہے تو کتنی مہنگائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم قاعدہ پڑھانے والا بھی جو آپ کو 2 وقت دے رہا ہے تو کم سے کم 30,000 روپے آپ اس کو مشاہرہ دیں. 30,000 روپے یہ بالکل جائز ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ بوجھ لگتا ہے تو آپ بچوں کی فیس بڑھائیں، آپ ان کے پیرنٹس سے بات کریں. مہنگائی ہے اگر تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح یہ. اور اگر آپ مشاہرہ کم لیں اور خدمت زیادہ لینا چاہیں تو یہ زیادتی ہوگی، استاد کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. جب وہ جو ہے اپنا درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہے، آپ کو اگر ایک محنتی استاد مل گیا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے اور اگر اس کو معاش کی پریشانی ہے تو یہ ادارے کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے، کسی قسم کا بھی ادارہ ہے، چاہے اسکول ہے، چاہے تو ادارے والوں سے، کوئی بھی ادارہ ہے، ان سے میری یہ ہے ریکویسٹ ہے کہ استاد کوئی بھی پڑھانے والا ہے تو آپ اس کو کم سے کم آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ایک گھرانہ، ایک فیملی کتنے خرچے میں چلتی ہے، اتنا اس کو معاوضہ دیں، اس سے کم نہ دیں. تو یہ میری درخواست ادارے والوں سے. اچھا، ایک درخواست میری والدین سے ہے. والدین سے یہ کہ والدین جو ہے ایک تو ہر 10 دن 15 دن ہفتے بعد اپنے جو ہے قاری صاحب سے مل کر بچے کی رپورٹ لیں کہ بچہ کیسا چل رہا ہے. یہ لازمی اس کا اہتمام کریں. دوسرا یہ اکیلے میں بھی، سب کے سامنے بھی، کبھی بھی جو ہے اساتذہ کی کسی قسم کی کوئی برائی نہ کریں، نہ بچوں کے سامنے کریں، نہ اگر خدا نخواستہ کسی استاد نے بچے پر سختی کر ہی لی اور ایک آدھ اس کو تھپڑ لگا دیا، اگر آپ کے پاس بچہ آتا ہے کہ بھائی مجھے مارا گیا ہے تو اس پر طیش میں نہ آئیں، قطعاً طیش میں نہ آئیں. آپ اس وقت بچے کو یہ کہیں کہ یقین آپ بچے کی سائیڈ نہ لیں، بلکہ بچے کو یہ کہیں کہ بھئی آپ کا قصور ہے، آپ نے سبق یاد نہیں کیا، اس بنا پر آپ کو سزا ملی ہے. اور کبھی بھی استاد سے ایسا نہیں ہے آپ چلے جائیں ادارے والوں سے بات کرنے کے لیے کیوں مارا گیا کیا. دیکھیں استاد آپ کے بچوں کا دشمن کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کا کوئی ذاتی تنازع ہے، کوئی اراضی کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کی بھی تمنا یہی ہے یہ بچے جو آئے ہوئے ہیں کسی طرح پڑھ لیں. آپ کی بھی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے. تو دونوں کا مقصد یہی ہے. دیکھیں پہلے وقتوں میں زیادہ سختی ہوتی تھی، زیادہ مارا جاتا تھا. الحمدللہ اب تو مدارس کا نظام بہت اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بہت اچھا ہے کہ اب تو
شاید ہی الا ماشاءاللہ کسی ادارے میں زیادہ سختی ہو، ورنہ شہر کے اداروں میں تو بالکل سختی کا اب نام ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا کوئی اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر لے یا سختی کر لے، اب اساتذہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جو جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، جس نے نہیں پڑھنا آج نہیں سنائے گا تو کل سنائے گا۔ چونکہ تو اگر خدا نخواستہ انسان ہے، فطرت میں ہے، کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے، کوئی استاد سے اونچ نیچ ہو بھی جائے، تو والدین کا کام ہے اور خاص طور پہ والدہ کا کام ہے کہ اس معاملے کو بیٹھ کر کسی طرح حل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ مسئلے کو ہائی لائٹ کریں اور استاد کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور جو ہے ادارے میں آ جائیں اور ادارے میں آ کر کسی بھی ادارے میں اسکول ہے آ کر بد نظمی کریں۔ دیکھیں آپ کا جو بچے کا استاد ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنے، اور اسی طرح استاد بھی یہ چاہتا ہے اور اسی طرح آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو اس میں کوئی، دیکھیں ماں بھی تو کسی ٹائم بچے پہ غصہ کرتی ہے، ماں بھی مارتی ہے، حالانکہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، باپ کتنی محبت کرتا ہے، کتنی شفقت، لیکن کبھی غصے میں باپ بھی ایک آدھ تھپڑ لگا لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باپ کوئی اس سے نفرت ہے اس لیے باپ نے مارا، یا ماں کو کوئی نفرت ہے ہم نے کھائی ہیں مارے، ایک آدھ تو کھائی ہوگی لازمی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ والدین کو کوئی نفرت ہوتی ہے تو اولاد کو مارتے ہیں۔ اور اسی طرح استاد بھی بچے کو اگر سزا پہلے تو کوشش کرے نہ دے، اگر دے بھی دے تو بچے کی سائیڈ نہ لیں۔ آپ یہ کہیں ٹھیک ہے آپ نے سبق یاد نہیں کیا اس لیے آپ کو سزا ملی، آپ نے یہ یاد نہیں کیا، آئندہ آپ یاد کریں گے، اور بچے کے سامنے بالکل نیوٹرل رہیں، بچے کی سائیڈ نہ لیں۔ تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے بچے کی شخصیت پر کہ بھائی اگر میں کل کو اگر آپ نے سائیڈ لے لی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا، بچہ اگلے دن پھر یاد نہیں کرے گا اور آ کر جو ہے مدرسے میں بیٹھ جائے گا۔ قاری صاحب بھی اب گھبرا رہے ہوں گے، آج میں نے اس کو ڈانٹا، آج میں نے اس کو کچھ کہا، یہ پھر جائے گا گھر، پھر والد صاحب دوڑتے ہوئے آئیں گے، والدہ آئیں گی، یا ادارے والے مجھے جو ہے نوٹس بھیج دیں گے کہ بھائی آپ نے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، آپ بچوں کو مارتے ہیں یا آپ سختی کرتے ہیں۔ سختی تو قطعاً نہ ہو، اس کے باوجود کبھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہو بھی جائے تو والدین سے میں کہوں گا کہ دل کو بڑا کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بادشاہ بنانا ہے، دیکھیں استاد رہتا ہے، استاد اپنی جو اس کے پاس پڑھ رہے ہیں نا ان سب کو بڑے سے بڑے عہدوں پر پہنچاتا ہے، اور استاد اپنے اسی موقع مقام پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو استاد جو ہے بچے کو بادشاہ تک بناتا ہے، وزیر تک بناتا ہے، ڈپٹی کلیکٹر بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے، اور خود وہ اسی ادارے کے اندر بیٹھ کر وہی درس و تدریس سے منسلک رہتا ہے۔ تو اساتذہ کی قدر کریں، اساتذہ کی قدر کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے جن کے بچے کن ذہن ہوتے ہیں دو وجہ سے ہوتے ہیں، ایک یہ وہ اہل مدارس کی، اہل کوئی بھی اسکول ہے ان کی قدر نہیں کرتے، اور ان کی قدر نہیں کرتے اور ان کے خلاف ایک وہ کرتے ہیں، مطلب اگر کوئی علماء کے خلاف، گھر کا ماحول ایسا ہے علماء کے خلاف، علماء کی برائیاں، علماء کی توہین اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اور میرا یہ تجربہ ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو کامیاب کرنا تو اس کے ٹیچرز کی، اس کے اساتذہ کی عزت کرنا شروع کر دے، ان کی جتنی رسپیکٹ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے علم عمل میں برکت دے گا، اور اگر وہ ان کو حقیر جانے گا، حقارت سے دیکھے گا اور ان کے ساتھ ایک اس طرح کا رویہ رکھے گا تو وہ بچہ وقتی شاید حافظ بھی بن جائے، ناظرہ بھی پڑھ لے، قاعدہ بھی پڑھ لے، لیکن آگے جا کے جو ہے نا وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اساتذہ کی عزت کریں، ادارے کی عزت کریں، کوئی بھی ادارہ ہے ان کی عزت کریں، اور اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایسے والدین بھی آتے ہیں
وہ بتلاتے ہیں بھائی ہمارا تھوڑا ممی ڈیڈی کا ماحول ہے اور آپ ہم پر سختی نہ کریں، ہمارے ہاں جو ہے نا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں، آدمی مانگے تو شہادت کی دعائیں اور کام کرے ایسے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو حفظ کے شعبے میں ڈالنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ وہ کہنے لگے جی آپ مجھے تھوڑی سی اتنی اجازت دے دیں، ہم لوگ جو ہے گھر کا ماحول تھوڑا آزاد ہے، بچے اس وجہ سے فجر میں اٹھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، اور کبھی دوپہر میں آ جاتا ہے، کبھی اس طرح۔ تو میں نے کہا دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ نے بچے کا حفظ کروانا ہے نا، اپنے گھر کا ماحول آپ کو خود بدلی کرنا پڑے گا۔ آپ نے وقت پر سونا ہے، نظام الاوقات بنائیں، وقت پر سونا ہے اور وقت پہ اٹھنا ہے۔ فجر کے وقت آپ اٹھیں گے تو آپ کا بچہ بھی اٹھے گا۔ آپ گھر والے سب سوئے رہیں اور نمازوں کا اہتمام نہ ہو اور قرآن کریم کی گھر میں تلاوت نہ ہو تو بچے کو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے بچے کو حافظ بنانا ہے تو گھر کا ماحول آپ کو دینی ماحول بنانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں بچے کے لیے، مددگار ہوتی ہیں، پھر بچہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنی ہی باتیں عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ میں بناؤں گا، اس میں عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔